أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ۔ سل بنی اسرائیل، پوچھئے بنی اسرائیل سے، کما آتیناہم کتنی دی ہم نے انہیں من آیت بینہ واضح نشانیاں، ومن یبدل اور جو شخص بدل ڈالے نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو من بعد اس کے ما جات ہو کہ وہ آ چکی اس کے پاس، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت سزا دینے والے ہیں۔ زین للذین کفروا مزین کر دی گئی، خوشنما کر دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، ویسخرون اور وہ مذاق اڑاتے ہیں من الذین آمنوا ایمان والوں کا، والذین اتقوا اور وہ لوگ کہ جو تقوی کی راہ اختیار کی انہوں نے، فوقہم وہ ان کے اوپر ہوں گے درجے میں یوم القیامہ قیامت کے دن۔ واللہ یرزق اور اللہ رزق دیتے ہیں، روزی عطا فرماتے ہیں، من یشاء جسے چاہتے ہیں، بغیر حساب کے۔ کان الناس تھے لوگ امتاً واحدتاً ایک ہی جماعت، فبعث اللہ النبیین پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو، مبشرین خوشخبریاں سنانے والے، ومنذرین اور ڈر سنانے والے، وانزل اور اتاری اللہ نے معہم الکتاب ان کے ساتھ کتاب بالحق حق کے ساتھ، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کریں بین الناس لوگوں کے بیچ، فیما اس بارے میں جو اختلافو فی انہوں نے اس میں اختلاف کیا، وما اختلف فی اور نہ اختلاف کیا اس میں الا الذین مگر انہی لوگوں نے اوتو ہو جنہیں وہ جو دیے گئے وہ کتاب من بعد اس کے ما جاءتہم کہ آ چکی ان کے پاس البینات واضح دلیلیں، بغین محض ضد کو بینہم آپس میں، فہد اللہ پس اللہ نے رہنمائی کی ان لوگوں کی، آمن جو ایمان لائے، لما اختلفوا فی اس چیز میں جو کہ انہوں نے اختلاف ڈالا اس میں، من الحق حق سے، باذنہ اپنے امر سے، واللہ یہدی من یشاء اور اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کچھ اپنے انعامات کو یاد دلوایا ہے۔ یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی عبداللہ کے ہیں۔ اور بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ظلم سے، اس کی غلامی سے نجات دلائی،
اور اللہ نے ان کے لیے دریا کے اندر 12 راستے بنا دیے اور انہیں دریا سے پار کر دیا، دشمن کو اسی دریا میں ڈبو دیا۔ اور جب یہ وادی سینائی میں اترے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سائے کا انتظام کیا، بادلوں کی شکل میں پانی کا انتظام کیا، چشمے نکال کر، اور خوراک کا انتظام کیا آسمان سے من سلوہ اتار کر، اور روشنی کا انتظام کیا اللہ نے ایک آسمان سے روشنی کا مینارہ بھیج کر کے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ان پہ بہت سے انعامات ہوئے، تو ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی ہم نے انہیں نشانیاں عطا فرمائیں جو واضح قسم کی نشانیاں ہماری قدرت کی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکل میں وہ نشانیاں تھیں، لیکن انہوں نے ان کی ناشکری کی، اور نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرتے اور اللہ کی ذات کا حق جانتے، الٹا اس کی نافرمانی میں لگ گئے، اور ان انعامات الہیہ کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے، اس کی بجائے انہوں نے ناشکری کی، اور جو اللہ کی طرف سے اس کی قدرت کی نشانیوں کا ظہور ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے پکے پکائے کھانے بھیجے، اور دریا کو اللہ نے ان کے لیے پھاڑ دیا، ان کے لیے راستے بنائے، اور جب انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کرو، تو انہوں نے بڑی بے رخی سے جواب دیا کہ اذهب انت وربک، موسیٰ جا تو اور تیرا رب جانے، ہم تو نہیں جہاد کر سکتے۔ اور یہاں تک یہ لوگ بگڑے کہ انہوں نے جو نبی ان کی اصلاح کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے یہ ان کو قتل کرنے لگے، بہت سے انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو بجائے اس کے کہ ان قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان میں اور بڑھتے، ایمان میں اور مضبوط ہوتے، یہ کفر کی راہ پہ چلے۔ اس لیے فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو، یعنی نعمت ایمان کو اس کے بدلے میں کفر اختیار کر لے، یہ نعمت الہیہ کا بدلنا ہے، من بعد ما جاءت ہو، بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ چکی، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والے ہیں کہ جو لوگ اس قدر اللہ کی ناشکری کریں اور اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمت ایمان سے بے رخی کر کے نعمت ایمان کو ٹھکرا کر اس کی جگہ کفر کی راہ لے لیں، تو ایسے لوگ یقیناً سزا الہی کے مستحق ہیں اور شدید قسم کے عذاب کے مستحق ہیں، اس لیے فرمایا اللہ سخت ان کو عذاب دینے والے ہیں۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، مزین کر دی گئی، خوشنما بنا دی گئی کافر کے لیے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، دنیا کی ٹھاٹھ باٹ، دنیا کی عیش و عشرت، اس میں انسان مگن ہو کے اللہ کو بھول جاتا ہے، اور اصل میں یہ شیطان کی کاروائی ہوتی ہے کہ وہ مالداری میں انسان کا دماغ اللہ کی طرف نہیں جانے دیتا، وسوسے اور عیش کے ذریعے سے اللہ سے غافل بندے کو کر دیتا ہے، اور انسان دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے بیٹھ جاتا ہے۔ تو فرمایا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا کے پیش کر دیا، اور دوسری آیت میں فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان لوگوں کو دنیا کی عیش میں بدمست کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان حق کو ٹھکرا دیتا ہے، اللہ کے حکموں کا باغی بن جاتا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ، اور یہ لوگ تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں سے، کہ اکثریت ایسے ہی ہے کہ ہر دور میں ہر زمانے میں کفر مال و دولت میں مضبوط رہا، اہل ایمان مالی لحاظ سے اقتصادی لحاظ سے کمزور رہے، جو دیندار اور ٹھیٹھ دیندار لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں وہ کمزور ہی لوگ ہوتے ہیں، مالداروں کی دینداری ایک سطحی ہوتی ہے اکثریت میں،
تو مالدار غریبوں کا جو ایمان والے ہوتے تھے ان کا مذاق اڑاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا تھا. مالدار کافر غریب صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، اور اسی طرح آج کے دور میں بھی ہوتا ہے. دولت مند سیکولر طبقہ دیندار متوسط طبقے غریب طبقے کا مذاق بناتا ہے، ان کو طرح طرح کے طعنے دیتے ہیں، ان پہ طرح طرح کی آوازیں کستے ہیں. تو فرمایا یہ تمسخر اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. والذین اتقوا، لیکن یہ یاد رکھو وہ لوگ جنہوں نے تقوی کی زندگی اپنی دنیا کی بنائی، یعنی اس میں اللہ سے ڈر کر کے دنیا میں چلتے رہے. فوقہم، یہ مرتبے اور درجے میں ان اللہ کے باغیوں کے اوپر ہوں گے، کیونکہ یہ جنت میں ہوں گے اور جنت اوپر ہے، وہ دوزخ میں ہوں گے، دوزخ نیچے. یوم القیامہ، قیامت کے دن. واللہ یرزق من یشاء. فرمایا کہ شاید یہ نافرمان بے دین لوگ مال و دولت کو دیکھ کر کہ اللہ نے ان کو بڑی دولت دی، یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ ہم پہ راضی اور خوش ہوتا ہے اور ہمارا راستہ حق ہے، اسی لیے تو اللہ نے دولت دی ہے. تو فرمایا مال کا ملنا نہ ملنا یہ اللہ کی پسند ناپسند کی بنیاد نہیں ہے، اللہ کی عزت اور ذلت کا معیار نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ انسان سے اللہ اس کا راضی ہو، اور خدا راضی ہوتا ہے اس کے حکم پورے کرنے پر اور اس کی اطاعت پر اللہ راضی ہوتا ہے. باقی رہا پیسہ اور مال و دولت، یہ تو اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، اپنے نافرمانوں کو بھی، کافروں کو بھی اللہ دے رہا ہے، وہ اللہ نے سب کو دینا ہے. واللہ یرزق من یشاء، اور اللہ رزق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بغیر حساب بے شمار. حساب کے ایک معنی تو یہی ہے لا تعداد بے شمار، اور حساب کے ایک معنی مشقت کے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ بعض کو رزق دیتے ہیں بغیر حساب، بغیر مشقت اٹھائے کے، بسہولت اللہ ان تک رزق ان کا پہنچا دیتے ہیں، ان کا مقدر ان کی گود میں اللہ ڈال دیتے ہیں. اور اسی طرح حساب کے معنی مطالبے کے بھی ہوتے ہیں کہ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ رزق دیتے ہیں بغیر ان کے مطالبہ کے، اور یہ سب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے بغیر مطالبہ کہ اللہ سب کو رزق روزی عطا فرما رہے ہیں. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی جماعت ایک ہی گروہ تھے. یعنی شروع میں جب انسانیت چلی حضرت آدم علیہ السلام سے تو سب لوگ ایک جماعت تھے، یعنی توحید پر چلنے والے تھے. کوئی دنیا میں شرک نہیں تھا، بے دینی نہیں تھی، سب ایمان والے. ہاں کچھ غلطیاں نافرمانیاں گناہ اللہ کے ٹوٹ جاتے تھے لوگوں سے. حضرت آدم کے بیٹوں میں بھی ایسا ہوا. قابیل اس نے حابیل کو قتل کر دیا، سگا بھائی ہے اس کو قتل کر دیا. گناہ تھے لیکن کفر اور شرک نہیں تھا. امتم واحدہ، لوگ سب ایک گروہ ایک جماعت تھے دین میں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے 1000 سال کی زندگی دی. ان کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام تک یہ 1000 سال کا سلسلہ ہے. تو کم و بیش 1000 سال سے بھی اوپر زمانہ، 2000 سال کہہ لیں، 1500 سال کہہ لیں، ایک ہی جماعت تھی، ایک ہی دین تھا توحید کا، شرک نہیں تھا. پھر حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے. آپ کے دور میں آپ کی امت میں شرک پیدا ہوا، آپ نے پھر اس شرک کا رد کیا. فبعث اللہ النبیین، تو پہلے ایک ہی دین پر لوگ تھے، عقیدہ توحید پر، پھر اختلاف لوگوں میں ہوا تو فبعث اللہ، تو پھر بھیجے اللہ نے نبی مبشرین، خوشخبریاں سنانے والے، جو مانے ان کو جنت کی خوشخبریاں دیں، ومنذرین، جو نافرمانی کرے ان کو دوزخ کے ڈراوے سنانے والے. وانزل معہم الکتاب، اور اتاری اللہ نے ان نبیوں کے ساتھ کتاب بھی آسمان سے، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم، تاکہ وہ کتابیں فیصلہ کریں، بین الناس، ان لوگوں کے بیچ میں، فیما، ان چیزوں میں، اختلفوا فی، جن میں لوگوں نے اختلاف کیا. یعنی جن میں اختلاف کیا تو اللہ کی کتابیں ان اختلاف کرنے والوں کی رہنمائی کرتی اور اس اختلاف کو مٹاتی. لیکن برابر یہ بنی اسرائیل اختلاف کرتے رہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو جمعے کا دن دیا کہ تم جمعے کا دن اپنے لیے عبادت کا چن لو، لیکن انہوں نے سے اختلاف کیا. یہودیوں نے ہفتے کے دن کو چن لیا اور عیسائیوں نے اتوار کے دن کو اپنے لیے
عبادت کا دن چن لیا، مقدس اپنے لیے بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کے لیے نبی بھیجے اور انہوں نے ان میں اختلاف کیا۔ یہودی نعوذ باللہ ان کو برا کہتے ہیں اور عیسائیوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ تو آسمانی کتابیں اللہ نے بھیجی تاکہ وہ ان کے اختلاف کو کتابیں دور کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جو اللہ کی آسمانی کتابیں ہیں یہ اختلافات کے مٹانے کا ذریعہ ہیں۔ جب انسان ان سے ہدایت لے، ان کتابوں سے رہنمائی لے۔ آج بھی قرآن لوگوں کے اختلافات کو حل کرتا ہے، لیکن اگر قرآن پہ غور کیا جائے۔ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اور نے اختلاف کیا تھا لوگوں نے ان چیزوں میں، مسائل میں، عقائد میں، إِلَّا الَّذِينَ، مگر ان لوگوں نے أُوتُوهُ جنہیں وہ کتابیں دی گئیں، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اختلاف اس کے بعد کیا کہ جو ان کے پاس واضح دلائل حق کے آ چکے تھے۔ حق واضح تھا لیکن اس کے باوجود اختلاف کیا، کیوں؟ بغیم بینہم، آپس کی زدہ زدی، ایک دوسرے کے مقابلے کی وجہ سے اختلاف کیا تھا۔ اور آج بھی اللہ معاف کرے ایسے ہی لوگ کر رہے ہیں، ضد میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں اختلافات، ورنہ اگر ضد نہ ہو تو آج بھی اختلافات کو کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے، محدود رکھا جا سکتا ہے، لیکن جب تقابل پیدا ہو جاتا ہے تو اختلاف بڑھتے جاتے ہیں۔ آج بھی مسالک میں اختلاف علمی حد تک یہ رہ سکتا ہے اور علمی حد تک اختلاف ہے، لیکن لوگ ضد کی وجہ سے اس کو بہت پھیلا دیتے ہیں، اس اختلاف کو۔ فہد اللہ، پس اللہ نے رہنمائی کی، الذین آمنوا، اہل ایمان کی، لما اختلفوا فیہ، ان چیزوں میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، من الحق، حق کے ذریعے سے، باذن اپنے حکم سے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں کی رہنمائی کی، اس امت کے لوگوں کی رہنمائی کی، ان کو اختلافات سے بچایا۔ جو بنیادی اختلاف عقیدہ توحید اور شرک میں، اللہ نے اہل ایمان کی رہنمائی کی اس قرآن کے ذریعے سے۔ آج کے دور میں آپ حق راستہ ڈھونڈنا چاہیں آسانی سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ آپ کی بنیاد ہے، اس کو دیکھ کر چلیں۔ جو عمل اس میں ملتا ہے وہ نیک ہے، جو عمل اس میں نہیں ہے، حضور کی سنت میں نہیں ہے، وہ عمل نہیں ہے ہدایت۔ اور جو عمل، جو کام صحابہ نے کیا یہ بھی ہمارے لیے معیار ہے، اور جو عمل نیکی کا، عبادت کا صحابہ کی زندگی میں نہیں، وہ ہمارے لیے عمل نیکی کا نہیں، وہ عبادت نہیں، وہ بدعت بنے گی۔ تو معیار قرآن ہے، حضور کی سنت ہے اور صحابہ کا عمل ہے، یہ معیار ہیں۔ اور یہ کم و بیش پہلی جو 2 یا 3 صدیاں ہیں یہ خالص دین کا زمانہ ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے ساتھ ملا ہوا، پھر اس کے ساتھ ملا ہوا۔ یہ پہلی 2-3 صدیوں کا زمانہ بنتا ہے۔ اس زمانے میں دین خالص شکل میں موجود تھا، تو جو عمل عبادت اور نیکی کے اس زمانے میں موجود تھے ہم بھی اسی طریقے سے کریں گے تو دین ہے، اور اگر ہم اس عمل کے خلاف کوئی اس کے خلاف نیکی کا کام گھڑتے ہیں یہ بدعت ہوگی، نیکی نہیں ہوگی۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ رہنمائی کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، یعنی راہ راست کی طرف رہنمائی اللہ اس کی کرتے ہیں جو اس راہ راست کا طالب ہوتا ہے، جو اس کی چاہت رکھتا ہے۔ تو اللہ کے علم میں کہ کون بندہ حق کا طلبگار ہے، حق کا چاہنے والا ہے، اللہ اس کو حق دے دیتے ہیں، اور جس کے دل میں حق کی طلب ہی نہیں ہے اللہ اس کو کیسے دیں گے؟ اس لیے فرمایا اللہ رہنمائی کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں، یعنی جو اس کا طلبگار ہوتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وآخر